रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम अनरियल इंजन की इंटरफेस को एक्सप्लोर करेंगे। सो फर्स्ट टाइम व्हेनेवर यू विल ओपन द अनरियल इंजन तो आपको इस तरह का टैब मिलेगा एंड यू हैव गेम्स, रीसेंट प्रोजेक्ट्स अगर आपके हैं कोई, एंड देन वी हैव गेम्स सेक्शन जिसके अंदर कुछ बनी बनाई टेम्पलेट्स भी मौजूद हैं फॉर व्हीकल, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन एटसेट्रा, और ब्लैंक प्रोजेक्ट भी हम क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद फिल्म, वीडियो एंड लाइव इवेंट्स के लिए कुछ प्रीसेट्स बनी हुई हैं। उसके अलावा आर्किटेक्चरल प्रीसेट्स हैं कुछ, एंड देन वी हैव ऑटोमोटिव प्रीसेट्स। तो अगर आप कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कार को शोकेस करना है, या कार प्रेजेंटेशन आपने देनी है, या आर्किटेक्चरल कोई आपके पास बिल्डिंग है, या कोई बड़ी इन्वायरमेंट है जिसको आप विजुअलाइज करना चाहते हैं, तो फॉर दैट पर्पज़ ये बनी बनाई कुछ प्रीसेट्स आपको मिल जाती हैं। हम गेम्स सेक्शन में जाएंगे और बिल्कुल ब्लैंक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, और प्रोजेक्ट क्रिएट करने की कुछ मज़ीद डिटेल्स हैं यहाँ पे आ रही हैं। एंड वन इज़ ब्लूप्रिंट विच इज़ विजुअल स्क्रिप्टिंग, और अगर आप C++ पे क्लिक करते हैं तो आप कोडिंग कर सकते हैं। and we will use blueprint for now, or later on हम C++ भी सीखेंगे। and then we have a target platform, we have desktop and mobile। अगर आप desktop को टारगेट करना चाहते हैं तो desktop को चूज़ कर लें। क्वालिटी प्रीसेट्स में मैक्सिमम और स्केलेबल है, हम मैक्सिमम को रखते हैं। आफ्टर दैट वी हैव स्टार्टर कंटेंट। स्टार्टर कंटेंट के अंदर कुछ डिफ़ॉल्ट आपको सैम्पल कंटेंट देता है अनरियल इंजन, ताकि आप अनरियल इंजन की इन्वायरमेंट में थोड़ा खेल सकें। इसके अंदर कुछ चेयर्स मिल जाएंगी आपको, टेबल एटसेट्रा। उसके बाद रे कास्टिंग को अगर आप अनेबल करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने स्टार्टर कंटेंट को क्लिक किया है, अगर आप ना भी करें तब भी इट्स फाइन, बट फॉर समथिंग इनसाइड द प्रोजेक्ट हम स्टार्टर कंटेंट को इनेबल कर रहे हैं ताकि हमारे पास कुछ ना कुछ एसेट्स आ रहे हैं और हम उसके साथ खेल सकें। देन वी हैव ए प्रोजेक्ट नेम, और यहाँ पे आप नाम दे सकते हैं अपने प्रोजेक्ट का, और यहाँ पे मैं नाम देता हूँ फर्स्ट प्रोजेक्ट का। और यहाँ पे प्रोजेक्ट की लोकेशन है जिसको आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे जाके, अगर आप चेंज करना चाहें। सो फॉर नाउ हम यही वाली लोकेशन रखते हैं विच इज़ इनसाइड डॉक्यूमेंट्स एंड देन अनरियल प्रोजेक्ट्स, और हम क्रिएट करते हैं, और अब हमारा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। जिस तरह से आपकी यूनिटी के अंदर हम जब भी कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते थे तो उसकी बैकअप में उसका प्रोजेक्ट जो है वो यूज़र्स PCS जो भी आपका डिफ़ॉल्ट यूज़र्स होता है उसके अंदर यहाँ पे प्रोजेक्ट्स बन जाते हैं। और इस केस में अगर हम देखें तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको अनरियल प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, और जब हम कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो वो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आ जाएगा, और उसकी जितनी भी बैक एंड फाइल्स होंगी वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी। सो इस प्रोजेक्ट के अंदर जो भी कंटेंट होगा, जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, या जितनी भी चीज़ें हैं रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट, दैट विल बी हेयर इनसाइड हेयर, ओके। और ये कंटेंट का मेन आपका सेक्शन है जिसके अंदर आपके कंटेंट रिलेटेड जो है वो एसेट्स वगैरह होंगे। वन मोर थिंग इज़ कि जब आप अनरियल इंजन का प्रोजेक्ट एक दफ़ा क्रिएट कर लेते हैं और उसे सेव करने के बाद क्लोज़ कर देते हैं, तो वन मेथड इज़ टू ओपन दैट प्रोजेक्ट इज़ कि आप यहाँ से जा सकते हैं। डेफिनेटली बाय डिफ़ॉल्ट जो तरीक़ाकार है हम उस तरह से जाके रीसेंट प्रोजेक्ट्स से प्रोजेक्ट को चूज़ कर सकते हैं, और इसका दूसरा मेथड ये है कि आप डायरेक्टली यहाँ पे बैक एंड पे भी आके अगर इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टली आपका वो वाला प्रोजेक्ट ओपन कर देगा जो कि लास्ट सेव्ड प्रोजेक्ट होगा, जिस जगह पे आपने लास्ट सेव की होगी, अपने प्रोजेक्ट को सेव किया होगा, वहाँ तक का ये प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। तो अनरियल इंजन का प्रोजेक्ट ओपन यहाँ से डायरेक्टली भी किया जा सकता है, और फिर दूसरा मेथड में आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। सो विल वेट फॉर सम सेकेंड्स, और ये जब प्रोजेक्ट ओपन हो जाता है तो हम आगे बढ़ते हैं।
Okay, so now this is the environment of Unreal Engine. First time जब आप open करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको Unreal Engine नज़र आता है. And the main thing is here we have on the top the main menu where you have a file menu जिसके अंदर save as, new project, usually इस तरह के options होते हैं. exit का option होता है, import और export के options होते हैं. उसके बाद एडिट मेन्यू के अंदर आपके पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं वो एडिटर प्रेफरेंसेस एंड प्रोजेक्ट सेटिंग्स हैं और प्लगइन्स हैं जो कि हम बाद में देखेंगे. उसके बाद विंडोज़ का ऑप्शन है जिसके अंदर आपके पास डिफरेंट विंडोज़ आती हैं यहाँ पे और आप डिफरेंट विंडोज़ आपको सारी की सारी विंडोज़ यहाँ पे मिल जाती हैं और आप मुख्तलिफ अगर फॉर एग्ज़ाम्पल सिनेमैटिक्स पे काम करना चाहते हैं तो यू कैन add these windows to your interface और इस तरीके से आपके पास different sections हैं. उसके बाद tools हैं जिसके अंदर आपके पास different tools हैं जिन्हें हम आगे चल के सीखेंगे how we will use these tools. Then we have this build section जहाँ पे आप अपनी गेम को build वगैरह करेंगे और उससे related settings हैं. select के अंदर हम selection कर सकते हैं. for example आपके कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं इन दी इन्वायरमेंट उन्हें सेलेक्ट करना है, अनसेलेक्ट करना है वगैरह वगैरह. उसके बाद आपके पास एक्टर का एरिया है और इसको हम लर्न करते हैं निवाइल. उसके बाद हेल्प का सेक्शन है जहाँ से आप डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पे जा सकते हैं और इसकी ट्यूटोरियल्स वगैरह जो हैं वो देख सकते हैं. ये आपके पास टॉप मेन्यू बार है और इसके बाद आपके पास ये यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है मिनिमल डिफ़ॉल्ट. ये आपके इस मैप का नाम है और सीन को या लेवल को मैप कहा जाता है इनसाइड द अनरियल इंजन. और इसके बाद फिर आपके पास ये एक टूल बार आती है जहाँ पे आपके पास प्ले का बटन है, आपके पास डिफरेंट मज़ीद कुछ ऑप्शंस हैं, इसके बाद प्लेटफॉर्म्स हैं और ये सारी चीज़ें हम डेफिनेटली बाद में स्टडी करेंगे. आल्सो जहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपके पास डिफरेंट मोड्स हैं. जैसे ब्लेंडर के अंदर आप अगर देखें तो आपके पास स्कल्प्ट मोड होता है, ऑब्जेक्ट मोड, एडिट मोड वगैरह होते हैं. सो यहाँ पे भी अगर आप मॉडलिंग पे मोड को सिलेक्ट करें तो वो वाली इन्वायरमेंट ओपन हो जाएगी. अगर आप फॉलेज पे जाएंगे तो फॉलेज इन्वायरमेंट ओपन हो जाती है. अगर आप लैंडस्केप पे जाते हैं तो लैंडस्केप इन्वायरमेंट जो है वो आपकी ओपन हो जाएगी. और इस तरीके से आपके पास डिफरेंट एनिमेशन पे अगर आप चाहते हैं तो एनिमेशन की इन्वायरमेंट्स हैं जो कि ओपन हो जाएंगी. सो हम मेन विंडो पे ही रहते हैं विच इज़ सेलेक्ट मोड. और उसके बाद आपके पास ये व्यू पोर्ट है जिसके अंदर आपको अभी हमने चूँकि स्टार्टर एसेट इंपोर्ट किया था तो उसके अंदर ये कुछ एसेट्स थे जिसके अंदर ये चेयर है. अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को लेफ़्ट क्लिक से सेलेक्ट करते हैं तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं एंड इसको मूव कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं वगैरह वगैरह जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सीखेंगे क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स और उनकी डिफरेंट मूवमेंट्स. अभी हम इंटरफेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं. एंड देन वी हैव दिस सेक्शन वेयर यू हैव शो FPS ऑप्शंस, फ्रेम रेट्स को आप देख सकते हैं और डिफरेंट गेम व्यू देखना चाहें अगर और डिफरेंट ऑप्शंस हैं रिलेटेड टू ये वाला व्यू पोर्ट. उसके बाद आपके पास प्रोस्पेक्टिव है और टॉप व्यू है, बॉटम व्यू है. जैसे हम ब्लेंडर के अंदर या किसी भी कोई भी जो होता है आपके पास 3D सॉफ्टवेयर उसके अंदर डिफरेंट व्यूज़ होते हैं तो यू कैन सेलेक्ट एनी व्यूज़ हेयर एज वेल इनसाइड अनरियल इंजन एज वेल. उसके बाद आपके पास यहाँ पे लिट है और लिट के बाद अनलिट, वायर फ्रेम, ये मोड्स हैं जिसके अंदर आप अपने ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं इन स्पेसिफिक वे. सो फॉर एग्जांपल अगर हम वायर फ्रेम को सिलेक्ट करें तो आप देखें कि ये आपको वायर फ्रेम्स की सूरत में इसकी मैश नज़र आती है और उसकी पॉलीगॉन्स वगैरह आपको नज़र आ रही होती हैं. सो इस तरह से आपके पास डिफरेंट ओरिएंटेशंस हैं रिलेटेड टू दी अपीयरेंस.
اس کے بعد آپ کے پاس یہ والا جو ٹول ہے یہ موو سلیکٹ ٹول ہے، جس سے آپ سلیکٹ کرتے ہیں. یہ موو ٹول ہے اگر آپ کسی بھی آبجیکٹ کو سلیکٹ کر کے موو کرنا چاہیں. اس کے بعد روٹیٹ ہے، اور اس کے بعد اسکیل ٹول ہے، جس کو ہم نیکسٹ ویڈیو کے اندر ایکسپلور کریں گے. اس کے بعد آپ کے پاس سائیکلز گزمو ہے، اور آپ کے پاس یہ اگر آپ اس کو انیبل یا ڈسیبل کر سکتے ہیں. اگر جہاں پہ آپ اس کو انیبل رکھیں تو یہ دیکھیے گزمو جو ہے وہ تھوڑی سی چینج ہو چکی ہے. اینڈ اگر اس پہ دوبارہ سے کلک کریں تو سائیکل دی ٹرانسفارم گزمو کوآرڈینیٹ سسٹم ورڈ اینڈ لوکل آبجیکٹ. اوکے، دس از اگر آپ کسی بھی آبجیکٹ کو لوکل اور ورڈ اسکیل میں لے کے جاتے ہیں تو یہ چیز بھی میں آپ کو آگے سے کہوں گا کہ لوکل اینڈ ورڈ پوزیشننگ کیا چیز ہوتی ہے. اینڈ وی ول لرن دس آن اے اسپیسیفک ویڈیو، کیونکہ یہ تھوڑا سا جو چیز ہے یہ تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہوگی. کنٹرول ہاؤ آبجیکٹ اسنیپ ٹو دی سرفیس، اور اس پہ اگر کلک کر کے رکھیں گے تو آپ دیکھیں یہاں پہ سرفیس آف سیٹ لکھا ہوا ہے، اور اس کو آپ یہ جو ہے ابھی 0 آف سیٹ جو ہے وہ آ رہا ہے. اینڈ اگر اس پہ ہم یعنی اس کو اگر ہم کلک کرتے ہیں سرفیس سنیپنگ کو، تو اس کو انیبل اگر کرتے ہیں تو یہ سنیپنگ انیبل ہو جاتی ہے. اور پھر ہم اگر اس کو یہ میں اسکیل موڈ میں تھا، تو اس کو اگر ہم موو کرتے ہیں تو یہ سنیپ ہوتا ہے وتھ دی گریڈز. اوکے، اور اس کی سنیپنگ کے پوائنٹس کو آپ جو ہے وہ یہاں سے انکریز یا ڈیکریز کر سکتے ہیں اس کے آف سیٹ کو اف یو وانٹ ٹو ڈو سو. So this is also very useful thing while creating certain environments. اور اس کے بعد آپ کے پاس یہ گریڈز ہیں جس کے اندر آپ کے پاس نمبر آف گریڈز آ رہی ہیں. یعنی آپ سیٹ گریڈ سائز ٹو 5000 رکھنا چاہیں 1000 تو یہ اس کا سائز ہے. تو اوپر کی طرف جاتے ہیں تو یہ جو ہیں 10,000 گریڈز جو ہیں یہ ہم نے انیبل کیے ہیں. تو یہ اس کا سائز بہت بڑا ہے اس گریڈ کا، جبکہ 1 کا سائز اگر رکھیں تو وہ بہت چھوٹا سائز ہو جاتا ہے. اور 5 کا ہے، پھر 10 کا ہے، پھر 50 کا ہے، پھر 100 کا ہے. تو اس طریقے سے آپ کے پاس ڈفرینٹ گریڈ سائزز ہیں. ہم 10 پہ رکھتے ہیں اس کو. دین وی ہیو اے انیبل اور ڈسیبل دی سنیپنگ آبجیکٹس ٹو دی روٹیشن گریڈ. اور اگر آپ روٹیشن میں سنیپ کرنا چاہیں آبجیکٹ کو تو آپ اس کو انیبل رکھیں، ادروائز آپ اس کو ڈسیبل بھی کر سکتے ہیں if you want to do so. اس کے بعد آپ کے پاس انیبل اور ڈسیبل سنیپنگ آبجیکٹس ٹو اسکیل گریڈ ہے، جو کہ بائی ڈیفالٹ انیبل ہے وچ از اے گڈ فیچر. اور اس کی جو پرسنٹیج ہے اس کو آپ بڑھا سکتے ہیں یہاں سے یونیفارم اسکیل وغیرہ کو. اینڈ دین وی ہیو اے کیمرا اسپیڈ، اور اسپیڈ جو ہے وہ 4 ہے. یہاں پہ یہ ایکچولی اسکیلر ہے، کیمرا اسپیڈ اسکیلر، اور اس کو بھی ہم بڑھا بھی سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں. وی ول لرن ایوری تھنگ ان دی لیٹر چیپٹرز. اور اس کے بعد آپ کے پاس یہ والا ویو تھا جس پہ ہم نے جب کلک کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 4 ویوز میں ہماری ونڈو آ جاتی ہے، جس طرح سے ایک 3D سافٹ ویئر کے اندر ہوتا ہے. اور آپ اس کے ڈفرینٹ سیکشنز کو دیکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل یہ رائٹ ویو میں ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ہم بیک ویو میں دیکھ رہے ہیں، یہ ٹاپ ویو سے دیکھ رہے ہیں. اینڈ وی کین چینج دی ویوز ایز ویل اف یو وانٹ ٹو ڈو سو. اگر لیفٹ ویو سے دیکھنا چاہیں تو لیفٹ کریں تو یہ لیفٹ ویو میں چلا جائے گا. سو فار سالونگ دس وی ول کلک ہیئر، تو یہ دوبارہ سے اپنے 1 ویو پورٹ جو ہے وہ ہمیں شو ہونا شروع ہو جائے گی. سو یو کین کلک ہیئر اینڈ کلک ہیئر اگین. اوکے، جو بھی ونڈو آپ بڑی کرنا چاہیں. And we need this one perspective view. Okay, so right side پہ آپ کے پاس آؤٹ لائنر کی ونڈو ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اور وہ آپ کی گیم کے اندر جتنے بھی آبجیکٹس ہوتے ہیں، گیم آبجیکٹس، اور یا اس کو ہم انریل انجن میں کانٹینٹ کہتے ہیں کہ جو بھی کانٹینٹ ہے جو کہ یہاں پہ آ رہا ہے، یا آئٹمس جو ہیں وہ یہاں پہ آ رہے ہوتے ہیں. اور آپ کے سین کے اندر جو بھی آئٹمس ہیں وہ سارے کے سارے آئٹمس یہاں پہ آ رہے ہیں، یا گیم آبجیکٹس یہاں پہ آ رہے ہوتے ہیں انسائڈ دی آؤٹ لائنر. ہم کسی بھی آئٹم کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. سو فار ایگزامپل اس کو ہم چیئر کو سلیکٹ کیا،
اینڈ وی کین سلیکٹ دس چیئر. اگر ہم دونوں چیئرس کو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو وی کین پریس کنٹرول اینڈ سلیکٹ, اور پھر ان کو موو کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. ہم ان کو ہائیڈ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ ان کو ہائیڈ کرنا چاہیں. اگر کسی ایک چیئر کو ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو یو کین ڈو سو. اوکے, کسی بھی آبجیکٹ کو ہائیڈ کیا جا سکتا ہے. فار ایگزامپل ٹیبل, تو اس طریقے سے کوئی بھی آبجیکٹ ہے اس کو آپ ہائیڈ یا ان ہائیڈ کر سکتے ہیں. اور ہائیڈ ان ہائیڈ اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہم فار ایگزامپل آپ کے پاس یہ والا ویو ہے اور اس چیئر کا یہ والا حصہ آپ نے کچھ موڈیفائی کرنا ہے, وی کانٹ سی دیٹ, تو ہم اس ٹیبل کو فار ٹائم ہائیڈ کر دیں گے, اس پہ کام کریں گے اور دوبارہ سے اس کو انیبل کر دیں گے بعد میں. سو اس لیے یہ بھی کام کرتا ہے. وی کین ایکچولی کریٹ سب فولڈرز ہیئر. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے جو بھی آبجیکٹس ہیں جہاں پہ انہیں پراپر سیکشنز میں یہ ڈیوائڈ کیے گئے ہیں, تو ہم ان سیکشنز کو خود اپنا ایک اور سیکشن بھی کریٹ کر سکتے ہیں جسے ہم کریٹ فولڈر کا نام دیں گے. اینڈ دین وی کین ایکچولی یہاں پہ سلیکٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ کریٹ فولڈر کرتے ہیں. اینڈ دین وی ول نیم اٹ فار ایگزامپل چیئرس کا فولڈر ایک ہم نے بنا لیا. اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ والی چیئر اور یہ والی چیئر جو ہے یہ اس فولڈر میں چلی جائے, تو ہم اس کو ڈریگ ڈراپ کر لیں گے ٹو دس چیئر, اور یہ اب یہ والا آبجیکٹ جو ہے وہ یہاں پہ آ چکا ہے. اینڈ وی کین گروپ دیز تھنگس ان اے پراپر وے. اوکے, تو اس طرح سے آپ گروپ کر سکتے ہیں سرٹن آبجیکٹس کو. آفٹر دیٹ وی ہیو اے ڈیٹیل سیکشن, اور ڈیٹیل سیکشن جو ہوتا ہے کہ کوئی بھی آبجیکٹ ہے, فار ایگزامپل اگر ہم نے چیئر سلیکٹ کی ہے تو اس کی ڈیٹیلز یہاں پہ اب آ رہی ہوتی ہیں. تو ڈیٹیل سیکشن جہاں پہ آ رہا ہے تو ہم اس کو یہاں پہ ایڈ کر دیتے ہیں, کیونکہ یہ اب ان دس وے, اچھا یہ میں آؤٹ لائنر کو اوپر رکھنا چاہتا ہوں, اور اس طرح سے بھی آپ کسی بھی طرح سے ونڈو کو یعنی سنیپ کر سکتے ہیں, اٹس اپ ٹو یو. تو میں اس کو ایکچولی یہاں پہ میں اس کو کہاں چلی گئی. اوکے, آپ کے پاس کبھی کبھار اس طرح کے پرابلمس بھی آ جاتے ہیں. فار ایگزامپل ابھی دیکھیے کہ ہم نے یہ ڈیٹیل ویو جو تھا وہ ہمارا چلا گیا ہے, جو کہ ہماری کسی بھی آبجیکٹ کی جو مین سیٹنگز ہوتی ہیں یا پراپرٹیز ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں. تو اگر آپ کے پاس اس طرح کا پرابلم ہو جائے تو یو کین ایکچولی گو ٹو دی ونڈو, اور آپ دوبارہ سے یہاں پہ اگر آپ جائیں کہ لے آؤٹس کے سیکشن میں لوڈ لے آؤٹ, اینڈ یو کین کلک آن ڈیفالٹ لے آؤٹ, تو یہ دوبارہ سے اس طریقے سے لے آؤٹس آ جائیں گی. یہ ڈیفالٹ لے آؤٹ جو ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ صحیح جگہ پہ آ چکی ہے ڈیٹیلز. تو اب اگر ہم چیئر کو سلیکٹ کریں تو دیکھیے کہ اس کی پراپرٹیز جو ہیں وہ پھر یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی. اوکے, تو اس کی پراپرٹیز کیا ہیں, اب یہاں پہ دیکھیے اس کی ٹرانسفارم پراپرٹیز ہیں. وائی ایکسس کی جو ہے وہ لوکیشن ہے, روٹیشن ہے اور اسکیل ہے. سو فار ایگزامپل کوئی بھی آبجیکٹ ہے, اس کو یہ والا آبجیکٹ ہے, اس کو ہم سی ایکسس پہ تھوڑا بڑا کریں تو اس طریقے سے یہ بڑا ہو جائے گا. ہم ایکس ایکسس پہ اس کو چھوٹا کرتے ہیں, بڑا کرتے ہیں. اس طریقے سے ہم اس کے ڈفرینٹ آپشنز کو جو ہے وہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ٹرانسفارم کے علاوہ اسٹیٹک میش کا آبجیکٹ ہے. اس کے بعد مٹیریلز ہیں, یعنی اس چیئر پہ کون سے مٹیریلز ہیں. اس کے بعد فزکس اگر اس پہ اپلائی کی گئی ہے. اس کے بعد کولیجن ہے, لائٹنگ ہے, لائٹ میپس ہیں, اینڈ lot of things are there related to this certain chair. okay, تو اس چیئر سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہیں. اوکے, اور یہ ساری کی ساری پراپرٹیز جو ہیں یہ ایک اس چیئر کی پراپرٹیز ہیں. سو اسی طریقے سے آپ کوئی اور آبجیکٹ سلیکٹ کریں گے فار ایگزامپل, تو اس کی آپ کو پراپرٹیز جو ہیں وہ یہاں پہ نظر آئیں گی, اور آپ ان پراپرٹیز کو جو ہے وہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں, چینج کر سکتے ہیں, وٹ ایور. سو اوکے, تو یہ بہت امپورٹنٹ ایک چیز تھی. اس کے بعد جو ایک امپورٹنٹ ونڈو ہوتی ہے انریل انجن میں وہ باٹم میں ہوتی ہے, اس کو بولتے ہیں کنٹینٹ براؤزر, اور اس کی شارٹ کٹ کی ہے کنٹرول اسپیس. اگر آپ کنٹرول اسپیس پریس کریں گے تو یہ آپ کو
یہاں سے یہ ایک براؤزر اوپن ہو جائے گا. کنٹرول اسپیس پریس کریں گے تو یہ ہائڈ ہو جائے گا. یو کین کلک ہیئر ایز ویل اگر آپ کو یہ چاہیے. اور یہاں پہ آپ دیکھیے یہ آل پہ ہم کنٹینٹ کے فولڈر میں اور کنٹینٹ کے اندر یہ اسٹارٹڈ کنٹینٹ ہمیں نظر آ رہا ہے. سو وی ڈبل کلک ہیئر تو یہاں پہ آپ دیکھیے آپ کے پاس مٹیریلز یہ جو ہم نے اسٹارٹر کنٹینٹ لیا تھا اس کے اندر یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. پروبس پہ اگر آپ جائیں گے تو وی ہیو دیز پروبس. یہ چیئر وغیرہ جو ہے انہی پروبس کو ڈریگ ڈراپ کیا گیا ہے یہاں پہ. اگر ہم کسی بھی ماڈل کو ایڈٹ کرنا چاہیں تو وی کین ڈبل کلک آن دیٹ ماڈل اور یہ ایک اور ونڈو میں اوپن ہو جائے گا اسی کے سے جس کے اندر آپ اس چیئر کی پراپرٹیز کو دیکھ پائیں گے. اوکے اور ان چیئر کی پراپرٹیز کو آپ جو ہے وہ ایڈٹ کر سکتے ہیں, اس کے اسکیل کو موڈیفائی کر سکتے ہیں, ٹیکسچرز ایٹسٹرا ایٹسٹرا. اوکے اس ونڈو کو کلوز کرنے کے لیے وی کین کلک ہیئر اور یہ کلوز ہو جائے گی. تو کنٹینٹ براؤزر جو ہے اس کو یوزلی ہم سنیپ بھی کر سکتے ہیں انسائڈ دی اور انٹرفیس اور اس کے لیے ہم ڈاک کر سکتے ہیں اس انوائرمنٹ کو. سو اف وی کلک ہیئر تو یہاں پہ آپ دیکھیں ڈاک ان لے آؤٹ ہے تو اس پہ کلک کریں تو یہ آپ کی لے آؤٹ میں ڈاک ہو جاتی ہے. اوکے تو یہ پھر اسی جگہ پہ رہے گا. سو آپ ہم پروبز میں ہیں اگر بیک پہ جانا چاہتے ہیں تو وی کین کلک ہیئر دین کانٹینٹ دین آل. تو اس طریقے سے ہم بیک پہ جا سکتے ہیں. دین وی کین کلک آن کانٹینٹ دین اسٹارٹر دین لائک دس. اور اب ہم میپس کے سیکشن میں ہیں. میپس کا جو فولڈر ہے وہ آپ کے جو اس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یونٹی کے اندر سینز ہوتے ہیں اسی طریقے سے انریل انجن کے اندر میپس کا نام یوز کیا جاتا ہے اور یہ میپس جو ہیں یہ سینس کا لیولز ہی ہیں. تو ابھی ہمارا جو میپ اوپن ہے وہ ہے منیمل ڈیفالٹ میپ جو ہے وہ اوپن ہے. یہاں پہ آپ دیکھیے یہ والا جو میپ ہے یہ منیمل ڈیفالٹ یہ والا میپ جو ہے وہ اوپن ہے. تو اس پہ اگر ڈبل کلک کریں آپ اور سیو سلیکٹڈ کریں تو یہ دیکھیے یہی والا میپ جو ہے وہ ہم نے اوپن کر دیا. اگر آپ یہ والا میپ اوپن کرتے ہیں اسٹارٹر میپ تو اس کو ڈبل کلک کریں تو اب ایک اور میپ جو ہے وہ یہ اوپن ہو چکا ہے اور اس کا نام یہاں پہ لکھا ہوا آ رہا ہے. اینڈ یو کین سی کہ اس کے اندر یہ ڈفرینٹ قسم کی ڈیفالٹ بیہیویئرز وغیرہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. اور یہ والا ایک میپ ہے اس کو اگر آپ اوپن کریں لوڈنگ ایڈوانس لائٹنگ میپ ہے یہ نہیں سوری اس کا کیا نام ہے ہاں یہی ہے نام ایڈوانس لائٹنگ. تو اس پہ ڈبل کلک کریں گے تو یہ والا میپ جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا. انریل انجن جو ہے یہ تھوڑا سا ہیوی انجن ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو یونٹی. آپ کو سسٹم جو ہے وہ اچھا چاہیے ہوگا فار آپریٹنگ دس انجن. اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا ایک اور میپ اوپن ہو گیا اور ہم کس میپ پہ کام کر رہے تھے وی آر ورکنگ آن منیمل ڈیفالٹ میپ. اوکے اوکے جی. تو لاسٹ تھنگ فار انٹرفیس یہ ہے کہ کسی بھی سیکشن کو ہم موو کر سکتے ہیں. سو فار ایگزامپل ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کنٹینٹ براؤزر جو ہے یہ یہاں پہ سنیپ ہو جائے تو ہم یہاں پہ اس کو لے آئیں گے. سو ناؤ اٹ از ہیئر اور ڈیٹیل جہاں پہ آ جاتی ہے کنٹینٹ یہاں پہ ہم اس کو اٹھا کے یہاں پہ رکھ سکتے ہیں. ہم اس کو اٹھا کے یہ لیفٹ سائڈ پہ اس طریقے سے کسی جگہ سنیپ کر سکتے ہیں. اس کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں سوری اس کو چھوٹا بڑا کیا جا سکتا ہے. اوکے سو لاٹ آف آپشنز آر دیئر. آلسو ایک اور چیز اس کو میں باٹم میں ہی رکھنا ضروری سمجھتا ہوں جہاں پہ یہ ٹھیک لگے گا. کنٹینٹ براؤزر شوڈ بی ہیئر تو یہاں پہ مجھے تھوڑا ایزی لگتا ہے. ون امپورٹنٹ تھنگ از کہ ہم اگر F10 کی پریس کریں تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا جو انریل انجن ہے وہ فل اسکرین ہمیں مل جاتی ہے اور پھر ہم ایزیلی جو ہے اپنی جو ویو پورٹ ہے اس کے اندر ہم ڈفرینٹ کام جو ہیں وہ کر سکتے ہیں. سو F10 کو اگر آپ دوبارہ دبائیں گے تو یہ لے آؤٹ دوبارہ واپس آ جائے گی. اگر آپ F10 کو دبائیں تو یہاں پہ آپ دیکھیے کہ یہ ساری کی ساری لے آؤٹس جو ہیں وہ ڈیلیٹ نہیں ہوئی بلکہ یہاں پہ یہ ڈاک ہو چکی ہیں. سو اگر ہم یہاں پہ کلک کریں تو یہ اوپن ہو جائے گی. یہاں پہ دیکھیں تو یہ اوپن ہوگی.
and then like this. Okay, so this is also very nice feature in Unreal Engine. So I think for basics it is enough. Hopefully आपको समझ आ गई होगी कि Unreal Engine की इंटरफेस कैसी है, और it's not very difficult just like Unity. और इसके अंदर जो है वो Unity में हायरार्की इस तरफ होती है, गेम ऑब्जेक्ट्स की इस तरफ है, प्रॉपर्टीज़ Unity की इस तरफ होती हैं, और इसकी यहाँ बॉटम में आ रही हैं. सो इफ़ यू वांट टू मेक इट लाइक Unity तो आप आउटलाइनर को उठा के यहाँ पे कर लें, और आउटलाइनर को सॉरी यहाँ से हम इसको छोटा कर लें, तो ये अब Unity वाली इंटरफेस जो है वो आपको मिल जाती है इस तरीके से. सो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, चेयर को, तो वी कैन सी दी डिटेल्स ऑफ दिस चेयर ओवर हियर. ओके, so that's it for this video. In next video we'll move further. Allah Hafiz.